السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اور تشریف لائی ہوئی ماں بہنیں، آپ تمام کو آج عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو فرمایا تقبل اللہ منا ومنکم۔ حضور خوش ہوئے اس جملے سے، اور جواب میں آپ نے بھی یہی فرمایا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، تقبل اللہ منا ومنکم، اس بنا پر کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کے بندے ہیں۔ We are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. We are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم کو اللہ کے حکم کا پابند بنانے کے لیے جب چاہا روزہ دیا، جب چاہا خوشی دی، اور اللہ کے انعام کو تو قبول کرنا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے خوشیاں منانے میں بھی حدود رکھی۔ دنیا والے جب کسی تہوار پر خوشی مناتے ہیں تو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، میں بھی حدود رکھی۔ دنیا والے جب کسی تہوار پر خوشی مناتے ہیں تو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پورا شہر 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج 6 زائد تکبیروں کے ساتھ چھٹی نماز بھی پڑھیں گے۔ پہلا کام جس نے خوشیاں دی ہے اس کے سامنے سر جھکانا ہے کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے خوشی عطا فرمائی۔ اگر تو منع کر دیتا، نہ دیتا خوشی عید کے دن، ہم کیا کرتے؟ تو اللہ نے یہ خوشی کا دن عطا فرمایا تو کیا اسی کو بھول جائے؟ جیسے شادی ہوتی ہے تو شادی کے دن جتنے ناراض لوگ ہیں ان تمام کو راضی کیا جاتا ہے۔ خالو کو راضی کرتے کرتے آدمی آلو بن جاتا ہے۔ راضی ہو جاؤ۔ عید کے دن ہر ایک کو راضی کرتے ہیں۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں اس دن خالی اللہ کو ناراض کرتے، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے، حالانکہ خوشی اسی نے عطا فرمائی۔
فرمایا آج کا دن بھی یہ خوشی میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اب بہت نازک پوائنٹ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کر گھر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ آج خوشی کا دن ہے، جیسے بھی حضرت مولانا نے فرمایا تھا ہیپینس کا دن ہے، بٹ ہیپینس از لمیٹڈ اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ خوشیاں اور بڑاس نکالنا اس کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے۔ جب وہ کہیں گے خوش ہو جاؤ تو ہم خوش ہوں گے، جب وہ منع کر دیں گے کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی حق نہیں ہے تو ہم نہیں ہوں گے۔ چھوٹا سا لطیفہ بھی ذرا خوشی کا دن ہے تو ہونا چاہیے۔ اکبر بادشاہ نے ملا نصیر الدین کو، جو مزاحی آدمی تھے، ان کو دعوت دی، اور دعوت کے اندر بیگن رکھے۔ بیگن تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور بیگن کھاتے جاتے تھے اور بیگن کی تعریف کرتے جاتے تھے کہ اس کے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑے خوبیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو ملا دوست پیازا بھی وہ تعریف کے اندر شامل ہوئے۔ رات کو اکبر بادشاہ کے پیٹ میں زیادہ کھا لینے کی وجہ سے درد ہو، دوائی لی گئی، ذرا کوئی دل خوش کرنے والا آ جائے تو ملا جی بلائے اور کہا یہ بیگن جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، اس بنا پر کہ اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ دوائی لینی پڑی، میری نیند خراب ہو گئی، اچھی چیز نہیں ہے بیگن۔ تو ملا نصیر الدین نے فرمایا کہ واقعی بری چیز ہے، اور انہوں نے دو خرابیاں اور بھی بیان کی۔ www.attableek.com The Reviver of تو Iman۔ بادشاہ نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، صبح میں تو تم آپ بڑی تعریف کر رہے تھے بیگن کی میرے ساتھ، اور ابھی رات کو جو ہے برائی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو ملا دو پیازا جو تھے انہوں نے کہا کہ میں بیگن کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا یہ 1400 سال تک پرانی باتیں کب تک کرتے رہو گے تم؟ نیو جنریشن، نیا زمانہ، نیو ایج، تو اب نیو اسلام لاؤ۔ میں نے کہا سورج کتنا پرانا ہے، تو اب نیو جنریشن آیا تو کیا نیا سورج لائیں؟ چاول کب سے کھا رہے ہو، رائس کب سے کھا رہے ہو، نیا جنریشن آیا تو کیا پتھر کھائیں گے؟ سب پرانا ہے تو یہ دین بھی پرانا ہے، لیکن پرانا ہو کر بھی روزانہ جوان ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک ایگزامپل دوں، ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم جب کار ڈرائیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سامنے جو میرر ہوتا ہے اس میں سے پیچھے کا منظر دیکھتے ہیں، بھئی گاڑی پیچھے چلانی ہے کہ آگے چلانی ہے؟ چلانی آگے ہے، ونڈ سکرین میں سے آگے دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی نظر وہ پیچھے نظر آنے والا میرر دکھانے والے میرر پر ہوتی ہے۔ تو جیسے پیچھے دیکھتے ہیں اور آگے ترقی کر کے چلتے ہیں، اس طرح ہمیں اگر ترقی کرنی ہوگی تو ہمارے اسلاف صحابہ اور سرکار نے جو طریقہ بتایا 1400 سال پہلے، ادھر دیکھنا پڑے گا تو انشاءاللہ ترقی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے انتقال فرمایا، کوہرام مچ گیا مدینے میں،
سب سے بڑا مدینے والوں کا خوشی کا دن وہ تھا جب سرکار تشریف لائے تھے مدینہ منورہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. بچے بچے بچیاں سب گا رہی ہیں حضور کا استقبال. یہ سب سے بڑا خوشی کا دن تھا کہ آفتاب نبوت مدینے میں طلوع ہوا. سب سے بڑا غم کا دن مدینے والوں کے لیے وہ تھا جب آفتاب نبوت غروب ہو گیا. سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو منظر کشی کی یہ سیرت نگاروں نے. صحابہ کی ایک جماعت مسجد نبوی کے کونے میں چادر اوڑھ کر رونے میں لگی. 10 دن تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد کہ خبردار کسی نے کہا کہ سرکار دنیا سے گئے گردن اڑاؤں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا, یہ حوصلہ عطا فرمایا, یہ ہمت عطا فرمائی. اوالی مدینہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سر سے ہٹائی, بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ. آپ کی زندگی بہترین رہی, آپ کی موت عمدہ رہی, اور 2 موتیں اللہ آپ پر طاری نہیں فرمائے گا. پیشانی پر بوسہ دے کر چادر ڈال دی, نظر ڈالی حالات پر. ادھر صحابہ رو رہے ہیں, ادھر خاموشی ہے, ادھر غم کا ماحول ہے. سرکار تشریف لے گئے, وہی کا سلسلہ منقطع ہوا. حضرت عمر جو ہے جوش میں ہیں, غصے میں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے کہ کم وتھ می ان دی مسجد, انشاءاللہ we'll speak about the date of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. What is the reality of that? تو حضرت عمر تو مانے نہیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے تھے, ان کو جمع کیا. جمع کر کے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی اس میں ایک تو قرآن کریم کی آیت تھی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. علماء جانتے ہیں اس کے شان نزول کی, احد کے موقع پر نازل ہوئی. اور دوسرا اب جو اس وقت کام کی بات ہے وہ سنیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بہت ہسٹوریکل ورڈز کہیں. یوں فرمایا کہ من کان یعبد محمدا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے. دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے. یہ عیدیں آتی رہے گی جاتی رہے گی, ہم نہیں رہیں گے. دوسرے لوگ آئیں گے, وہ جنریشن آئے گا, وہ مسجد سنبھالے گا, وہ نیا نظام. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. شیخ سریم نے مکہ مکرمہ میں عید کے دوسرے دن ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے کے اندر یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جو رمضان کی عبادت کرتے تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان جا چکا, جیسے جو حضور کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار جا چکے, کیا عبادت ختم ہو گئی. اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو رمضان کے جانے کے بعد اور مہینے ہمیشہ کے لیے ہے اور ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے, اور ہمیں اس میں عبادتوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے.
جیسے ہم نماز رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی فرض نمازوں کا ادا کرنا، مسجدوں کا آباد کرنا، تلاوت کا کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تمام چیزوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے دن میں ہم ان مظلومین اور ان مکروبین کو ہرگز نہیں بھول سکتے جو فلسطین اور دوسرے علاقوں میں ہیں، جن کو نان شبینہ نہیں مل رہا ہے، وہ انتہائی پریشان ہیں۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ جیسے خوشیاں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ایسی خوشیاں دیکھنے کا موقع عطا فرمائے، اتنی آزادی کے ساتھ یہ عید کی نمازیں پڑھنے کا ان کو بھی موقع عطا فرمائے۔ ان کا جو آنے والا جنریشن جو شہید ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمتیں اور حوصلے عطا فرمائے۔ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ آپس میں ہمیں محبتیں نصیب فرمائے، ہر قسم کے کینے کپٹ کو اللہ تعالیٰ دل سے نکال دے، دل سے جو ہے ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آج کے دل ہماری ذات سے کسی غیر کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کا ہمیں جو ہے لحاظ رکھنا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے جو وقت دیا گیا ہے اس سے 2 منٹ زیادہ لے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔